یعقوب کا رسول ہے، ایوب کا رسول ہے، موسیٰ کا ان کی ہم کلامی سے نہیں معلوم باتوں میں وہ کیا تسلید رکھتے ہیں۔ رونق اسٹیج نگران جلسہ حضرت سید شاہ محمد وزیر الدین حسنی حسینی یمنی المعروف مکرم پاشا قادری صاحب قبلہ، نگران جلسہ حضرت سید شاہ احمد لطیف محی الدین حسنی حسینی یمنی المعروف مبشر پاشا قادری صاحب قبلہ، حضرت سید شاہ علی بادشاہ حسینی حسنی قادری صاحب قبلہ، حضرت سید شاہ سعادت پاشا حسنی حسینی قادری صاحب قبلہ، حضرت سید شاہ اللہ حسینی قادری لطیف پاشا قادری صاحب قبلہ، مشائخ بالاپور حیدرآباد، حضرت سید شاہ درویش محی الدین حسنی حسینی قادری بغدادی صاحب قبلہ، مولانا مفتی الشاہ محمد نعیم الدین نعیمی صاحب قبلہ، خلیفہ حضرت قوم العلماء المشائخ، حضرت مولانا سید شاہ مصطفیٰ حسینی بخاری قادری شاذلی صاحب قبلہ، حضرت سید شاہ قدرت اللہ حسنی حسینی یمنی قادری صاحب قبلہ، مولانا محمد ندیم ربانی قادری صاحب قبلہ، کامل جامع نظامیہ، بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آج جس تذکرے الحمدللہ وعلى آله الطيبين الطاهرين، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، وقال تبارك إجلالا وإكراما لشأن النبي عليه الصلاة والتسليم، إن الله اللهم صل على سيدنا وسيدنا نبينا حبيبنا کہا اس نے کہا سرکار نے کہا ہے تو پھر میں تصدیق کرتا ہوں۔ بات حقیقت یہ ہے کہ بندہ جب امتی بنتا ہے تب خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے، ورنہ خدا کی معرفت خواب میں نہیں تھی، ایسا نہیں تھا۔ تو جو ہے خدا کی معرفت خواب، لیکن اصل خدائی، حقیقت والی خدائی اور اللہ کے رسول ذات مصطفیٰ کے راستے سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ بندے آپ اس وقت بنو گے جب امتی پہلے رہو۔ آج کی اس کے دو عنوان جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام علیہ وسلم، تو بڑی خوبصورت سی یہ مجلس ہے۔ اگر کسی شخص کو عقیدہ اہل سنت و جماعت سمجھنا ہے وہ اس محفل کو سمجھے۔ بسم اللہ الرحمن قسمت مجھے دنیا کے غموں
مجھے جانے نہ دیا چشم و دل سینے نہ لے اگر رسول اللہ کے ذکر کو ختم کرنا چاہتے ہو، میرے رسول کے ذکر کو ختم کرنا چاہتے ہو،
اس شریف میں تشریف فرما ہے جس نے جب سے وہ سنبھالا ہے کبھی اپنے نمازوں کو قضا نہیں کیا، آپ نے کبھی اپنے نمازوں کو چھوڑا نہیں۔ میں اپنی آنکھوں کی آنکھ سے دیکھا ہوں، میں گواہ ہوں، جب حضرت کا آخری وقت چل رہا تھا، تب حضرت وینٹیلیشن پر تھے، آکسیجن پر تھے، تب حضرت نے رات میں 2:30 بجے آخری دن حضرت نے خواہش کی کہ اے بیٹے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اور 2:30 بجے رات میں حضرت نے عشاء کی نماز ادا کی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان۔ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، بہت کم وقت دیا گیا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت کے بارے میں سنا کر اپنی تقریر کو اختتام تک لے کے آنے کی کوشش کروں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ ایک مرتبہ حضرت سید شاہ عمر میر قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ حضور سید شاہ عمر میر رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ بیچ جنگل میں حضرت جس گاڑی پر سوار تھے اس گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، اس گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا، اور وہ پیٹرول پمپ قریباً 10 کلومیٹر یا 12 کلومیٹر دور تھا۔ تو حضرت سے مریدین نے ڈرتے ہوئے کہا حضرت پیٹرول ہو چکا ہے گاڑی میں، گاڑی اسٹارٹ نہیں ہوگی۔ تو حضرت نے کہا اللہ کا نام لے کر گاڑی اسٹارٹ کرو۔ جب اللہ کا نام لے کر مریدین نے گاڑی اسٹارٹ کی تو فوراً گاڑی چلنے لگی، اور گاڑی چلتے ہوئے یہاں تک پہنچی کہ پیٹرول پمپ کے سامنے آ کر رکی، پھر پیٹرول پمپ کے اندر ڈھکیل کر لے جانا پڑا گاڑی کو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان، جس کی آج میں نے تو جس کی زندگی کسی معنی میں نہیں دیکھی۔ انشاءاللہ الحمدللہ وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن بإحسانهم إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، وقال تبارك إجلالا وإكراما لشأن النبي عليه الصلاة والتسليم، إن الله اللهم صل على سيدنا وسيدنا نبينا حبيبنا۔ آج کی اس مجلس کے 2 عنوان جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام تو بڑی خوبصورت سی یہ مجلس ہے۔ اگر کسی شخص کو عقیدہ اہل سنت و جماعت سمجھنا ہے تو اس محفل کو سمجھ لے۔ کہا ہے کہ یہاں نہیں آخرت میں بھی میری محبت کا سوال ہوگا، خبر میں بھی میری محبت کا سوال ہوگا۔ میں آؤں گا اس وضاحت کی طرف آؤں گا، کیوں سوال ہوگا، کیسے سوال ہوگا، میں اس کی طرف کروں گا، لیکن آپ تھوڑی توجہ کرنا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرما کر سوال پوچھا، عمر کتنی محبت کرتے ہو، کتنی محبت کرتے ہو؟ اچھا، حضور کو بتانا بھی تھا نا کہ معیار کیا تھا، حضور کو بتانا بھی تو تھا نا کہ معیار کیا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت حدیث جو ہے ارشاد فرمائی، میرا تم میں رہنا بھی نعمت ہے، تم سے دور ہونا بھی نعمت ہے۔ تم میں میرا رہنا بھی نعمت ہے اور تم سے دور ہونا بھی۔ تو جب تک حضور صحابہ میں رہے آپ نے سارا دین سمجھا دیا، سارا دین سمجھا، اور اس دین کو سمجھانے میں مقدم کس کو رکھا؟ مقدم اس میں رسالت معاف کو رکھا ہے، کیونکہ یہ نہیں پوچھا عمر آج کی فجر پڑے ہو، آج کی ظہر ہوئی ہے، آج کی عصر ہوئی ہے، سرکار نے کہا نہیں، محبت کتنی کرتے ہو، محبت کتنی کرتے ہو؟ اچھا، محبت کتنی کرتے ہو؟ بات در حقیقت یہ ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع۔ اب یہ جو اطاعت کا راستہ، بیچارے کچھ ہماری جماعت والے ہیں، میں بڑا کھل کے کہتا ہوں ان کے خلاف، جماعت اہل حدیث یہ زور پکڑ رہی ہے بہت، اور میں اپنے خطابات میں جمعہ کے عنوان سے ہو یا عام دنوں میں بھی ہو، میں ان کا بڑا آج کل سختی سے تعاقب کر رہا ہوں۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب سے بے ادب اور گستاخ قسم کی جماعت ہے حقیقت بتا رہا ہوں میں. اور جتنے حاضرین ہیں یہاں پہ میں کہوں گا خود بھی اس جماعت سے بچیں اور اپنی نسلوں کو بھی اس جماعت سے بچیں. آپ اگر تھوڑی توجہ کریں گے تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی توحید توحید توحید. میلاد آنے پر پھر کہتے ہیں بھائی یہ تو وفات کا دن رہا, پھر اس میں جو ہے خوشی کا کانسیپٹ کہاں سے ہے, تصور کہاں سے ہے. یہ دو تین باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جس سے سادہ مسلمان بڑا حیران متفکر اور پریشان ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ سارے سوال جو ہے در حقیقت عشق رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے دور کرنے والے سوالات ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نمازوں کا نہیں پوچھا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عشق کا پوچھا, اس لیے کہ جب بندہ حضور کا عاشق ہو جائے تو وہ امتی بنے گا, جب امتی بنے گا تب راستے جو ہے بندہ ہونے کے ڈھونڈنے والے. حاضر ہیں کرنول سے, اسی علاقے کے حیدرآباد سے, اور کہیں سے بھی اگر احباب آئے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ آئے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ آئے نہیں بلائے گئے. آپ آئے نہیں بلائے گئے, اور جب آئے جاتے ہیں تو پھر جب بلائے جاتے ہیں تو پھر نوازے بھی جاتے ہیں. اب کیا نوازے جائیں گے میں اس پر بات نہیں کروں گا, یہ تو ادراک کی بات ہے, یہ تو عرفان کی بات ہے, یہ تو احساس کی بات ہے. اب جس کے ادراک میں, جس کے عرفان میں, جس کے ایمان میں جتنی حرارت ہوگی اور جس کے ایمان میں جتنا عشق رسول اضافہ ہوگا, وہ اپنی حضور کی جانب سے ملنے والی عطاؤں کو اتنا ہی زیادہ محسوس کرے گا. اور میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں, اور الحمدللہ اللہ کے گھر میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں, ممبر رسول سامنے ہیں, اور ہم جب بات کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, تو ممبر رسول جو نسبت یہاں آج ہم کو یہاں مل رہی ہے, سعادت کرام کی جھومٹ ہے یہاں پر, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بہت ایسے کم مجمع ہوتے ہیں جس میں بہت کم ایسا موقع ہوتا ہے کہ جہاں پر شرکا موجود ہوں اور سادات کی اکثریت آ جائے. یہ کوئی نسبت ہے, بلکہ یہ نسبتوں کا صدقہ, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جو میں نے کہا تھا کہ یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے, آپ آئے نہیں بلائے گئے, اور جب بلائے جاتے ہیں تو نوازے بھی جاتے ہیں. اسی بات کو آگے لے جاتے ہوئے عرض کروں کہ آپ نے سنا ہی ہوگا حضرت دائی سعدیہ رضی اللہ عنہ نکلے تھے گھر سے, قبیلہ بنو سعد سے جب نکلے مکے کے لیے, تو نیت کیا تھی کہ مجھے حضرت عبداللہ کے گھر جانا ہے, کیا ارادہ تھا کہ مجھے بی بی آمینہ کے وہاں جانا ہے. وہ تو نکلے تھے وہاں قبیلہ بنو سعد سے, اور اونٹنی کتنی کمزور تھی, سارے لوگ آگے ہو گئے, آپ پیچھے رہ گئی, سب چلے گئے, اور سب یہ سمجھ رہے تھے کہ امیر گھرانوں کے بچے اگر ہم کو مل گئے تو سمجھ رہے تھے کہ ہم کو یہ منافع کا فائدہ سودا تھا. بی بی حلیمہ سعدیہ جو آخر میں رہ گئی تھی, بات دراصل یہ تھی کہ یہ ان کا ارادہ نہیں تھا, وہ آ نہیں رہی تھی, وہ بلائی جا رہی تھی. اور جب حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمینہ
اب یہاں سے جب جانے کا وقت آیا تو ادارہ محترم وہ اونٹنی کے اندر ایسی توانائی آ گئی، قوت آ گئی اور ایسی دوڑ رہی ہے کہ جتنے قافلے والے تو پہلے آگے بڑھ چکے تھے وہ بھی حیرت میں ہیں اور وہ بھی بڑے حیرت سے تک رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. جیسا کہ بھی آپ نے کہا تھا کہ وہ بکری کا عشق کا واقعہ ابھی آپ نے سنا، ابھی اس محفل میں دوسرا مرحلہ ہے کہ ایک اونٹنی کے عشق کا واقعہ. وہ ساری دنیا دیکھ کر جو دنگ تھی، میں سمجھتا ہوں کہ میرا بھی ایمان ہے کہ اونٹنی کا یہ وجدان تھا، اونٹنی کا یہ عشق تھا. اونٹنی کو اگر گویائی، وہ گویائی اگر انسان سمجھے مل جاتی تو وہ یہ کہتی کہ دیکھو دیکھو یہ جو میری رفتار ہے، اس رفتار کا سبب کیا ہے؟ تم نے سواری کو دیکھا ہے، مجھ پر سوار ہونے والے شاہ کونین کو نہیں دیکھا. میرا دوست دیکھا کبھی مرحوم کسی دنیا دار سے، کسی دنیا کے ٹھیکیدار سے. اللہ نے فرمایا جو ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈر، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج دنیا اسی لیے پریشان ہے نا کہ بھائی مسلمانوں کو اتنا کاٹا جا رہا، مارا جا رہا، لنچنگ کی جا رہی، اس کے جو ہے مزارات کو توڑے جا رہے، مسجدوں پر حملہ ہو رہا ہے، اس کے املاک کو باقی جا رہے، اس کے کاروبار کو ختم کر دیا جا رہا، نوکریاں نہیں دی جا رہی. پھر بھی یہ لوگ تو مسکراتے رہتے ہیں. تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو ہے مصیبتوں میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. صبر نہیں، شکر ادا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلام نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو. یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، اے لوگو. یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، اے لوگو. اللہ کو پتا ہے سب نہیں ڈرے گا، جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہوگی وہ صرف مجھ سے ڈرے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ساتھ ہو جاؤ. یہی وہ لوگ ہیں جو تمہاری دین و دنیا کی حفاظت کریں گے. ہے نہیں کہ دین و دنیا کی حفاظت کریں. ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اس لیے ایمان یہاں پہ استعمال ہوتا ہے. ایمان سب سے بڑی دولت ہے. مال لٹ جائے کوئی پرواہ نہیں، دولت لٹ جائے کوئی پرواہ نہیں، گھر بار سب لٹ جائے کوئی بات نہیں ہے. آپ نے نہیں سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے فرزند دونوں دسترخوان پہ ہیں اور ذکر ہو رہا ہے جنگ کا، اور بیٹا کہہ رہا ہے بابا جان ہم جو ہیں ایمان نہیں لائے تھے اور دشمنان اسلام کی طرف سے جنگ میں تھے، اور آپ اللہ کے نبی کی طرف سے جنگ میں تھے. آپ میری تلوار کے نیچے کئی بار آئے، لیکن ہم نے سوچا میرا بابا ہے، ہم نے تلوار ہٹا لی اور جو ہے آپ کے اوپر تلوار نہیں چلائی. حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے اور تلوار نکالی اور درمیان سے نکال کر لہرا کے بولا اس رب ذوالجلال کی قسم جنہوں نے میرے نبی کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اور جن کے اوپر میرا ایمان ہے، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میری تلوار یہ نہیں پہچانتی کہ تو میرا بیٹا اور کہاں سے. دوستو عزیزان ملت اسلام نے انہوں نے بتایا کہ جس کے دل میں محبت ہوتی ہے، اگر اس کے سامنے دنیا کی کوئی دولت و رشتہ ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہاں اس رشتے کی اہمیت ہے جن کے پاس مصطفیٰ کی محبت ہے، سرکار کی. عزیزان ملت اسلام نے یہی چیز ہم کو سکھایا ہے، اور اس نسبت سے جو ہے کیا کرنا آپ نے سنا کہ ہم ایمان کی حفاظت کے لیے شیاطین جگہ جگہ پہ ہمارے لیے وسوسہ ڈال ڈال کر اور ایمان کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے. لیکن جب اللہ والوں کی جو بات سمجھاتے ہیں تو یہ ہماری ایمان کی محافظت فرماتے ہیں. سنا نہیں آپ نے کہ حضرت عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. نہیں، شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. بھائی ہمارے سامنے تو ہزاروں شیطان کھڑے ہوتے ہیں اور عمر جس راستے سے گزرے شیطان راستہ ہی بدل لے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی آپ نے سنا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے. تو اس سے کیا پتا چلا
اس سے کیا پتا چلا کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے تو پتا چلا اللہ والوں کا دامن اس لیے تھامنے کے لیے کہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی ایمان کی بھی اور تمہارے ایمان کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم جو ہے ان کا دامن تھام ہیں۔ ایک حدیث اور ایک دو مثال اس کے بعد بات مکمل کرتا ہوں۔ بخاری شریف حدیث آپ کے بارے سے کہ یہ لوگ جو اللہ والے ہوتے ہیں اگر شیاطین کو اپنے قبضے میں لے لیں تو شیطان کو بھی مجال نہیں ہے کہ وہ ان کے قبضے سے اپنے آپ کو آزاد کرا سکے۔ مفتی ندیم ربانی صاحب کو میں بچا ہوں گا اور حضرات کی نگاہ کرم تو نہیں ہے تو نہیں بول سکتا ہوں توجہ نہیں الحمدللہ۔ حضور پاک علیہ السلام کا دور ہے، حضور کے بعد پک گئے اور جن کو زکوٰۃ نکالنا ہے، جن کو صدقہ نکالنا، خیرات نکالنا غریبوں کے لیے، وہ نکال کر مسجد نبوی میں حضور کے پاس لاتے اور حضور ان زکوٰۃ و خیرات صدقات کو مسجد نبوی کے کونے میں جمع کرتے۔ تو سب جمع ہو جائے تو جو مدینے کے غربا میں فقراء میں ان کو تقسیم کیا جائے۔ بہت پیاری حدیث سنا رہا ہوں، توجہ دیجیے گا۔ جمع ہو گئے، ابھی تقسیم نہیں کرنا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے جب شام کا وقت ہو گیا، لوگ آرام کرنے کے لیے جانا تھا عشاء کی نماز کے بعد، تو حضور پاک علیہ السلام حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون تھے یہ؟ اصحاب الصفہ کے امیر، بتاتے ہیں کہ 10,000 سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں۔ ہو گئے، کہا اس غلے کی نگرانی کرو، میرے آقا نے فرمایا اس کی نگرانی کرو۔ زمانہ کون سا ہے؟ عہد نبوی ہے، سرکار کا زمانہ ہے، ایمان والے ایمان لا چکے ہیں، اب وہاں چوری اور دھوکہ دہی کی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر ابو ہریرہ سوچتے ہیں کہ آقا نے کیوں نگرانی کا حکم دے دیا، کون یہاں چوری کرے گا؟ مگر سوال نہیں کرتے، ادب کا یہ مقام۔ ٹھیک ہے، آقا نے حکم دیا تو ہم اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ نگرانی شروع ہو گئی، رات کے اندھیرے میں جب رات بیشتر رات گزر گئی تو اندھیرے میں ایک شخص آیا، توجہ دیجیے گا، اور آنے کے بعد ایک بڑا تھیلا لایا تھا، اس غلے سے جو زکوٰۃ کا تھا، خیرات کا تھا، اس غلے سے اپنے تھیلے کو بھرے۔ حضرت ابو ہریرہ اچھا سرکار نے اسی لیے نگرانی گئے۔ اب ڈر خوف نہیں ہے کہ تلوار لے کر آیا ہوگا، چھرا لے کر آیا ہوگا، نہیں ہے ہاتھے نیزے لے کر آیا ہوگا، میں جاؤں گا تو زخمی کر دے گا، چیخیں گے، چلائیں گے، پورا شور کریں گے تاکہ لوگ آ جائیں۔ نہیں، اکیلا گئے وہاں پہ، کیوں؟ اللہ کا ڈر ہے، کسی اور کا ڈر ہو نہیں سکتا۔ اکیلا گئے، بتانے کے بعد پکڑا، مسلمانوں کی امانت خیانت، وہ بھی غریبوں کے، تجھے رسول پاک علیہ السلام کے پاس پیش کرنے کا فضل بھی نہیں۔ وہ رونا شروع کیا، نہیں سر صاحب معاف کر دو، میں نیا تو میں اس بستی میں آیا ہوں، بال بچے دار ہوں، کوئی گھر میں کام نہیں ملا، خرچے نہیں ہیں، 3 دن سے بچے بھوکے ہیں، سرکار کے پاس پیش کریں گے، رسوائی ہو جائے گی، مجھے جو ہے اور ذلیل ہو جاؤں گا۔ آپ کو جو ہے اس کریم آقا کے جو ہے مہربان صاحب بھی ہے، ہم پر مہربانی کرو، وعدہ کرتا ہوں کہ ایسی حرکت نہیں کروں گا، مجھے چھوڑ۔ رحم آ گیا، مسلمان ہوتا ہی تو مودی اور یوگی پہ رحم کر سکتا، وہ زمانے کے چھوٹ پہ رحم نہیں کرے۔ لاکھوں دھوکہ کھانے کے باوجود بھی کمل پہ ٹھپا لگا رہا، نہیں لگا دیتا ہے، بک جاتا ہے، اس پہ بھروسہ کر لیتا۔ بولو آپ، مسلمان ہوتا ہی ہے ایسا، جو چھوڑ دیے۔ فجر کی نماز ہوئی، پلٹ کے سرکار نے کہا ابو ہریرہ رات کے مسافر کا کیا؟ رات کے مسافر کا ابو ہریرہ نے بتایا یہ پر نہیں، سرکار نے بتا دیا۔ میں نے کیا کہ یا رسول اللہ، پختہ وعدہ کیا میں اب نہیں آئیں گے، چھوٹا ہے آ جائے گا، آ جائے گا تو آج تو خیر نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ انتظار کرنے لگے، کیوں؟ ہم اور آپ
حشر میں آقا فرما دیں گے یہ بندہ ہے تیرا